الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد الطاهر الطيب الصادق الأمين وآله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واجب التکریم صدر جلسہ اور قابل قدر اساتذہ کرام اور معزز ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں آپ علیہ السلام پر مکمل سورہ نصر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورہ نصر میں اس بات کا ارشاد موجود تھا کہ آپ علیہ السلام فریضہ نبوت کو ادا کر چکے ہیں، آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ مزاج شناس نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان آیات کو سن کر گریہ طاری ہو گیا۔ حج سے واپسی کے بعد محرم اور سفر آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں گزارے اور کہیں کا قصد نہیں کیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام شہداء احد کی زیارت کے لیے احد کی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع کی تشریف لے گئے اور دیر تک اس قبرستان میں آسودہ خار و خوش قسمتوں کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 16 سفر سے ہجری 11 کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک فوج روم کی طرف روانہ کی۔ آپ علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہو چکا تھا، اسی درمیان آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اسی زمانے میں آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بازو میں سونے کے کنگن ہیں، آپ نے پھونک ماری اور وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ اس سے یمن اور یمامہ سے ظاہر ہونے والے جھوٹے مدعیان نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سفر کے آخر میں آپ علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی تھی۔ وفات سے 7 دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف آوری ہوئی۔ اس وقت اتنا ذوق پیدا ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام خود سے چل بھی نہ سکتے تھے۔ اسی دوران ایک دن حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے حمد و ثنا بیان فرمائی، اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہو تو مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر پھوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ انتقام لے لے۔ آپ علیہ السلام بیماری کی شدت میں فرماتے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا ہے، تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو اپنی وفات سے چند دنوں پہلے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ باری الہی گواہ رہی ہے کہ ہم نے حق کی بات پہنچا دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس درمیان غلاموں، باندیوں، بیویوں اور خادموں کے ساتھ خاص طور پر اس نے سلوک کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے مہاجرین کو خاص طور پر انصار کے احسانات اور ان کے وفاش عالی کی یاد دلائی اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تلقین کی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ مقام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات چکا دیے ہیں سوائے ابوبکر کے۔ وفات سے ایک دن پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، جن کی تعداد 40 تک تھی۔ جو دینار موجود تھے انہیں صدقہ کر دیا، اسلحہ بھی مسلمانوں کو عنایت فرما دیا۔ اگلے دن پیر کی صبح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حجر مبارک کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا۔ دن چڑھتے طبیعت گجر ہونے لگی، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر کے ہاتھ میں تازہ مسواک دیکھا تو نگاہ شوق کا اشارہ پا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک چبا کر اور نرم کر کے آپ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے دندان مبارک پر پھیرا، غرغرہ کی کیفیت طاری ہوئی، پانی کا پیالہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈبوتے اور چہرے اقدس پر ملتے۔ شدت تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئی تو فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے باپ پر پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کیفیت میں بھی آپ علیہ السلام نے نماز کے اہتمام اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور ہنسلی کے درمیان تھا، یہاں تک کہ
زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا، خداوند مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ آخر میں 3 بار اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی فرمایا اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ دنیا میں آپ علیہ السلام کے قیام کی پوری مدت 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جہاں وفات ہوئی وہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کھودنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم اور شفران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دینے کا شرف حاصل کیا۔ پھر لوگوں نے تنہا نماز پڑھی، پہلے اہل بیت نے، پھر مہاجرین نے، اس کے بعد انصار نے۔ راویوں کا بیان ہے کہ تقریباً 30,000 افراد نے نماز پڑھی۔ منگل کا پورا دن تجہیز و تکفین میں گزر گیا۔ چہارشنبہ کی شب میں آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح حضرت آمینہ کا بدر کامل جو مکہ میں ظاہر ہوا تھا، مدینہ کی سرزمین میں مستور ہو گیا، مگر اس کی کرنیں ایسے زندہ اور پائندہ اور عالمتاب ہیں کہ قیامت تک پوری کائنات اس سے روشن ہوتی رہے گی۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری باب میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت اور موعظت کی بہت سی سوغات ہیں۔ نمبر 1، شہداء احد اور جنت البقیع کے مدفونین کی زیارت اور ان کے لیے دعا اور استغفار سے سبق ملا کہ اپنے مرحوم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور محسنوں کو فراموش نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور انصار کے اسلام کے لیے قربانی اور وفاداری کا تذکرہ مرض وفات میں بھی فرمایا۔ یہ جذبہ اعتراف نہ صرف اظہار حقیقت ہوتا ہے بلکہ دلوں کو جوڑتا، محبت کو بڑھاتا اور تعلقات کو خوشگوار کرتا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آخر دم تک دین کی فکر اسے بے چین رکھے۔ بیماری کی شدت ہے مگر اس وقت بھی آپ علیہ السلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک فوج روم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کو عقیدہ اور عمل کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے، آخری وقت تک مختلف اعمال کی توجہ دلائی جا رہی ہے، میں یہ کہ انسان آخری سانس تک صرف دنیا کی فکر میں بے قرار رہے۔ نمبر 4، جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی اور صحابہ کو تاکید سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں مسلمانوں کو خاص طور پر فتنہ قادیانی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام علیہ وفات میں بھی مسجد کی طرف متوجہ رہے، بلکہ جب چل کر نہ آ سکے تو رفقا کی مدد سے مسجد تشریف لے گئے۔ اس سے جماعت کی اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 6، آپ علیہ السلام علیہ وفات کے دوران مسجد تشریف لے گئے اور مسلمانوں سے خواہش کی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام معصوم تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق الناس کی کیا اہمیت ہے۔ انسان کو دنیا سے اس حال میں جانا چاہیے کہ اس کے دامن پر ظلم اور حق تلفی کا کوئی داغ نہ ہو۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام علیہ وفات میں بار بار غلاموں، باندیوں اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرماتے رہے۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کمزوروں، مظلوموں، غلاموں اور پسماندہ طبقات کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں انہیں اور دبایا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ نمبر 8، وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے غلام آزاد کیے، صدقہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تو انسان کو پوری زندگی ہی صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جب اس کی عمر کا آفتاب لبام آ چکا ہو تو اس کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مرض وفات میں آپ علیہ السلام کے ارشادات اور معمولات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے ان کی خدمات کیسے روشن نقوش کی حیثیت رکھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 10، اس بیماری میں بھی آپ علیہ السلام نے مسواک کا اہتمام فرمایا۔ اس سے جہاں مسواک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے وہیں صفائی ستھرائی کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 11، آپ علیہ السلام نے مرض وفات میں آخر تک جس بات کی طرف بار بار متوجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبالغہ آمیز اور غلو پر مبنی رویہ
اختیار نہ کرے جو پہلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا. خاص طور پر قبر کی تعظیم میں اس درجہ آگے بڑھ جانا جو تعبد اور بندگی کے درجے میں آ جاوے. نمبر 12، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام ہی صحابہ بے حد محبت رکھتے تھے اور یہ سب آپ کے جانثاروں کا قافلہ تھا. اس کے باوجود غسل اور تجہیز و تکفین میں زیادہ تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت شامل تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مرحلوں کو مختلف رشتہ داروں کو انجام دینا چاہیے. لیکن آج کل بڑے شہروں میں پیشہ ور غسال اور غسالہ سے غسل دلانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور خود اپنے رشتہ دار غسل دینے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے مردے کے ساتھ ہم تلفی ہے. معزز سامعین کرام، اسلام سے پہلے عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ سانپ کے رسے کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے رسے کا علاج ممکن نہیں. لیکن قربان جاؤ تاجدار مدینہ احمد مجتبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام نے اس حال میں جان جا آفری کے حوالے کی کہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور ہنسلی کے درمیان تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں عورتوں کی کیا عظمت ہے اور آپ علیہ السلام نے ان کو کس طرح توقیر احترام کے مقام پر پہنچایا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری فکرہ آیا اور جس پر آپ علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل تھا. بس ہر مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلمہ توحید پر اس کا خاتمہ ہو اور وہ زندگی میں بھی اپنے لیے اس نے خاتمہ اور اس نے انجام کے لیے دعا کرتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.